محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دی، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ تو اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائے اور ونس اینڈ فار آل مسلمہ کو ختم کر دے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ اب جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو، لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمنوں کی طرف بڑھے تھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ مسلمہ کی فوج جب اب قلعے کے اندر سیکیور تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے، تو آخر ایک صحابی برا بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کے اس طرف پھینکتے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا، لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی۔ لیکن برا بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھا جو اس جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تو اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں بزی تھی، وحشی سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا، اور اس طرح مسلمہ مر گئے اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو کرش کر دیا۔ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے کہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کی سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کنونس کیا کہ ہمیں قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ سکے، اور اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا